حقوق اور فرائض کا پابند بنانے کے لیے جو معاہدہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ زبانی ہے یا وہ تحریری ہے، اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے بات آ جاتی ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے بارے میں کچھ زر بدل بیانہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے، اور بقتہ بقیہ جو زر ثمن ہے وہ بوقت تکمیل معاہدہ جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زر بدل بعض اوقات قسطوں میں بھی وصول کیا جا سکتا ہے یا لم سم بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کے اندر بائی پارٹس کیا جاتا ہے تو اس کا لیگل کوئی اس کی نیچر پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد یکمشت ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں فریقین قطعی صورت کچھ لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایگریمنٹ کریں گے۔ کچھ شرائط وہ ایک دوسرے پر عائد نہیں کر سکتے، مثلا ایسی شرائط جو غیر قانونی ہیں، اگر ایسی کوئی اسٹیپولیشن، کوئی ایسی شرائط واضح کر دی جاتی ہیں تو وہ ایگریمنٹ کی نیچر کو ہی چینج کر کے تصور کیے جائیں گے، اور ایسی تمام شرائط جو ایگریمنٹ ٹو سیل بابت کسی امویبل پراپرٹی کے کیا جاتا ہے اور وہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے تو وہ بھی ناجائز ایگریمنٹ ٹو سیل ہوگا۔ غیر اخلاقی قسم کی کوئی پروویژن رکھ دی جاتی ہے یا حقوق کی مکمل منتقلی میں کوئی ایسی کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو وہ قطعی صورت جو ہے وہ کیا گیا ہے سیکشن 54 میں کہ وہ جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اس طریقے کار سے آئے گا۔ یعنی اٹ مینس کہ ایگریمنٹ ٹو سیل بابت کسی غیر منقولہ جائیداد کی ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ایسی جائیداد کی بے مابین فریقین طے شدہ شرائط کے ساتھ عمل میں آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی تکمیل جو ہے وہ سیل کمپلیٹ ہونے سے پہلے وجود سیل ڈیڈ کی تکمیل سے پہلے اقرار نامہ بے جو ہے جس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں وہ وجود میں آتا ہے۔ اس میں جو دونوں فریقین ہیں، وینڈر اور وینڈی، دونوں اپنے اپنے رائٹس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور رائٹ رکھتے ہیں اور کنسیڈریشن ڈٹرمن کرتے ہیں، زر بدل جو ہے رقم جو ہے وہ کرتے ہیں اور بیانہ لے لیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے زر ثمن جو ہے اس کے لیے ڈیٹ متعین کر دی جاتی ہے، بعض اوقات وہ بذریعہ اقساط ہوتی ہے یا بعض اوقات وہ یکمشت ہوتی ہے، لیگل نیچر پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا پراپرٹی جو سیل کرنا ہے، کچھ جو ڈیوٹیز ہیں اور کچھ لائبلٹیز ہیں جو کہ قانون واضح کر دیتا ہے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی 1882 اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی وینڈر اپنی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرے گا، منتقل کنندہ جو ہے اس کے کچھ لائبلٹیز ہیں، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، اور ان ڈیوٹیز اور لائبلٹیز کو 1925 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے آل انڈیا رپورٹر ARNG پیج ہے 372 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور آل انڈیا رپورٹر 1917 WOWBUR جو ہے پیج ہے 166 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آل انڈیا رپورٹر 1950 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 338 جو ہے اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے دیتی ہے کہ جو منتقل کنندہ ہے پراپرٹی کو سیل کر رہا ہے وہ جتنی بھی اس جائیداد کی جملہ خامیاں ہیں اس کے بارے میں مشتری کو باخبر کرے گا، خامیوں سے جو ہے آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد جائیداد سے متعلقہ جو بھی دستاویزات ہیں اس کے قبضے میں وہ پیش کرے گا مشتری کو، اور بایا پر اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے اس پراپرٹی کی ہسٹری کے متعلق، اس پراپرٹی کی نیچر کے متعلق، اس پراپرٹی کے کسی بھی پروز اینڈ کانس کے اوپر، تو ہی از لیگلی باؤنڈ کہ وہ درست جواب دے گا۔
اس کے بعد جو بھی شرائط ہوئی ہیں اس شرائط کے اوپر اس کو چلنا ہے، اور اس شرائط کے مطابق ہی جو وینڈر ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنے پارٹ کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ دوسرے نے جب پارٹ پرفارم کر دیا ہے تو اس کو سیل ڈیڈ مکمل کر دے، اور حوالگی سے پہلے جائیداد اور متعلقہ دستاویزات جتنی بھی ہیں وہ ان کو اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب سیل ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا ہے تو اب وہ ڈاکومنٹس یا جو بھی دستاویزات ہیں ان وہ جب سیل ڈیڈ ہوگی تو پھر سیل ڈیڈ کے وقت وہ اس کے حوالے کرے گا۔ اور اگر جائیداد کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی ہے، کوئی بار ہے، فرض کریں وہ مارٹگیج، فرض کریں کہ اس کے اوپر کوئی قرض لیا ہے، تو وہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کو وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کیا کرے گا، فوری طور پہ اس کو واضح کرے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اپنی پراپرٹی کی بابت کوئی لین دین کرتا ہے تو جو خریدار ہے اس نے بھی اپنے پارٹ کو پرفارم کرنا ہے، اور قانون ہمیشہ سے ایک پارٹیز کے اوپر اگر ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز جب شرائط مقرر کی جا رہی ہیں تو دونوں پارٹیز پہ ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز آ جائیں گی۔ اسی طرح سے جو خریدار ہے، جو مشتری ہے، بائر ہے، اس کے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز جو ہے وہ قانون دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1928 پی سی پیج 98 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس حوالے سے آپ 2011 سی ایل سی پیج 1723 کو دیکھ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو بھی مشتری ہے، جو خریدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جو شرائط طے کی گئی ہیں اپنے پرفارم کرتے ہوئے، جو زر بدل مقرر کیا گیا ہے وہ ادا کرے اور اپنی شرائط کو، اپنے پارٹ کو پرفارم کرے، اور منتقلی کے بعد جائیداد کے کوئی نقصان کو وہ برداشت کر لے گا۔ سرکاری واجبات ہیں، اگر منتقلی پچھلے گھر پھر اب وہ سیلر کے پاس نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جہاں تک سیکشن 4 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا تعلق تو وہ ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی نیچر کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن رکھیے گا کہ معاہدہ بے ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو حیثیت ہے وہ سیل ڈیڈ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ جسٹ اٹ از این ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی اس کو فیوچر اوبلیگیشنز کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، اور معاہدہ بے کے ساتھ اس جائیداد میں جس ایگریمنٹ ٹو سیل کیا گیا ہے اس کی بابت کسی قسم کا کوئی رائٹ، کوئی لائبلٹیز کے ساتھ کوئی ٹائٹل پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب رائٹ نہیں ہے تو لائبلٹی بھی کیا، کوئی حق حقوق ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے، مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ اس حوالے سے 2011 سی ایل سی پیج 1412، پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 48 اور 2011 ایم ایل ڈی پیج 31 جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 48 بی اور 2017 سی ایل سی پیج 1348 بی اور پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے 189 کے جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے ساتھ بھائی کسی قسم کا کوئی رائٹ، کوئی ٹائٹل اس اموبل پراپرٹی میں کریٹ ہی نہیں ہو۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا اور جو شرائط آپس میں طے کی گئی ہیں، اور اگر پارٹیز آپس میں شرائط پہ راضی نہیں ہوتی بعد میں، اور مشتری بایا سے
بیانے کی رقم واپس لے لے تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے ریسنڈ ہو جائے گا، اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات تھی 1991 MLD پیج 1093 میں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا اختیار صرف زمین کے حقیقی مالک کو ہوتا ہے، کوئی دیگر شخص جو ہے اس مالک کی بنا پر کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ایگریمنٹ ٹو سیل اس پراپرٹی کے اگینسٹ کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ ایکچول مالک نہیں ہے، تو پھر وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پراپر ہے ہی نہیں، غیر قانونی۔ حوالے سے 2015 CLC پیج 1433 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جب ہو جاتا ہے تو سیلر جو ہے اس کی مالکی ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ سیلر اس وقت تک اس پراپرٹی کا مالک و قابض ہے جب تک کہ وہ ٹوٹل اب دوسرا بندہ اپنے پارٹ کو پرفارم کر دیتا ہے اور وہ دینے کے بعد اس زمین کو منتقل کر دیتا ہے، ڈسپوز آف کر دیتا ہے منتقل کر کے، تو پھر وہ مالک نہیں رہتا، ادروائز وہ مالک تصور ہوگا اس وقت تک۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2007 CLC پیج 1715 میں۔ معاملہ ہے لیگل نیچر آف ایگریمنٹ ٹو سیل کی، تو یاد رکھیے گا کہ an agreement to sell per se does not create rights in favor of a party. It simply gives him right for finalization and completion of the sale deed according to conditions that has been set by between both the parties. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں CLJ پیج 173 میں ہمیں اس بات کو انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ جہاں تک لیگل نیچر کا سوال پیدا ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی، ایگریمنٹ ٹو سیل از basically a contract that sale of such property should take place on terms settled between the parties, but it would not by itself create any interest or right or any type of charge on such property. The basic legal nature of agreement to sell has been interpreted in 1949 میں۔ جہاں تک معاہدہ بے کے ریٹرن ہونے کا تعلق ہے تو معاہدہ بے کوئی ضروری نہیں ہے تحریری ہو، صرف اور صرف جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 79 کے کی اس ایگریمنٹ کی سیل ایگریمنٹ ٹو سیل کی تصدیق گواہان کی ہونا لازمی ہے۔ اس حوالے سے آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو 2002 SCMR پیج 1089 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور یہ کیس جو ہے مسمات رشیدہ بیگم ورسز محمد یوسف وغیرہ، یہ بنیادی طور پر بنیادی کیس ہے کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل ٹیکنیکل پروف کے حوالے سے، کس طرح سے اس کو پروف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کا برڈن آف پروف ہمیشہ پلینٹف کے اوپر ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو مان نہ لے، ادروائز پلینٹف ہیز ٹو پروف دیٹ ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اس بات کی مزید اگر آپ کو انٹرپریٹیشن چاہیے ہو تو بنیادی طور پر 2006
پیج 315 2003 SCMR پیج 327 SCMR پیج 530 اور 1992 CLC پیج 1887 PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 24 اور 1989 CLC پیج 238 PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 132 اور PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 492 اور 1999 YLR پیج 1094 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے اور واضح کر دیتے ہیں یہ ساری سیکشن 4 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی کہ بنیادی طور پر کچھ ارنسٹ منی دے کے بیانے کی رقم دے کے اس اموویبل پراپرٹی کو کچھ شرائط کے ساتھ آپ باندھ لیتے ہیں، بک کر لیتے ہیں. باقی زر ثمن قسطوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یکمشت بھی ہو سکتا ہے. اس بات دیکھنا چاہیں PLD 1964 لاہور ہائی کورٹ پیج 490 اور PLJ 2015 سپریم کورٹ پیج جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ بعض صورتحال میں ہم لوگ طے کر لیتے ہیں شرائط معاہدہ بے کو. جب شرائط معاہدہ بے ایک دوسرے کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر جو بائر ہے وہ اپنی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا بیانہ ضبط ہوگا اور سودا منسوخ ہوگا. بیانہ ایک سیکیورٹی ہے اور اگر زر ثمن نہیں دیا گیا تو زر بیانہ جو ہے وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر اس شرائط کے مطابق بیانہ ضبط ہونا بنتا ہے تو وہ قانونی پروویژن ہے، اس میں کوئی غیر قانونیت نہیں ہے. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو PLD 2011 ہے سپریم کورٹ پیج 119 2011 SCMR پیج 1009 PLD 1950 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 اور 2010 SCMR پیج 1507 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر کبھی بھی ڈیکلریٹری سوٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، پھر ڈیکلریشن آف رائٹ کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. صرف اور صرف اسپیسیفک پرفارمنس آف دیٹ اسپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ آپ دیں گے کورٹ میں سوٹ کی صورت میں اور برڈن آف پروف بطور مدعی آپ پہ ہوگا. اس حوالے سے PLJ 2015 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 330 2016 YLR پیج 612 اور 2002 CLC پیج 361 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے. اب اس بات پہ مزید جو معاملہ اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات شرائط طے کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں کہ ٹائم مدت کے فلاں مدت تک زر قسطوں کی صورت میں یا یکمشت. تو یاد رکھیے گا ٹائم از دا ایسنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی جب معاہدہ بے ہوا ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس مقررہ مدت کے اندر اندر اپنی شرائط کو پورا کرنا ہے بائر نے. اگر کانسیکوینسز مینشن کر دیے ہیں ان شرائط کے اندر کہ اگر فلاں تاریخ تک بائر نے سیلر کو زر نہ کیا تو بیانہ ضبط ہوگا اور منسوخ ہوگا. تو اس میں ٹائم فیکٹر آ جائے گا. اگر نتائج consequences has been mentioned in that specific agreement to sell, then time will be the essence of that agreement to sell. اور تمام کیسز کے حالات و واقعات، تمام ایگریمنٹس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، حالات و واقعات ہیں، ان کے مطابق اس بات کو ڈٹرمن کرے گا. اس بات پہ بارہا دفعہ
اس ٹیکنیکلٹی پہ بحث کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پچھلے دنوں گوجرانوالا میں کورٹ میں اس بات پہ ایک معزز بار ممبر بحث کر رہے تھے، میں پیچھے کھڑا سن رہا تھا جی، سیکھتا رہتا ہوں. تو اس حوالے سے پی ایل ڈی 9 سپریم کورٹ پیج 344 اور پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 50 اور 2014 ایس سی ایم آر پیج 436، 2010 ایس سی ایم آر پیج 334 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل میں نتائج کی گئی ہے دین ٹائم جو ہے وہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کا ایسنس ہوگا. اب ایگریمنٹ ٹو سیل کے مختلف جو لیگل آسپیکٹس ہیں، لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری گپ شپ جو ہے وہ چلتی رہے گی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تھینک یو، اللہ حافظ.